मैं इमदाद सुन रहे इस्लामाबाद पहुंच चुके हुए और इस्लामाबाद में और लाहौर में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सनसनीखेजी है सियासी महाज पर भी, अदालती महाज पर भी, और अदालत में जो सनसनीखेजी है वो भी सियासत से उसका ताल्लुक है। एक वज़ीर आज़म की फांसी का मामला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी जाए वारदात, मौका वारदात, क्राइम सीन, वो मामला आ रहा है अपना, और सनसनी फैलेगी उसमें बहुत ज़्यादा। और दूसरा एक डेवलपमेंट हुई है, नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है चौधरी शुजात हुसैन से। बहुत पुराने अपना यार मिले हैं, पुराने साथी वो मिले हैं, और वो भी 14 साल के बाद। और एक दरख्वास्त आई है सुप्रीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब देखिए ऑडियो लीक्स रुकवा दें, खुदा के वास्ते ये बहुत गड़बड़ होगी। अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि यार किसी की प्राइवेट गुफ्तगू क्यों कर कोई रिकॉर्ड करके और उसको सियासत के लिए इस्तेमाल करे, या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, या किसी को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये तीनों चीज़ें हैं और तीनों का ताल्लुक सियासत से है, और सियासत में सनसनीखेजी है बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। जैसे मैंने बताया कि इस्लामाबाद इसीलिए आए कि जनाब तरह तरह की सरगोशियाँ हैं, चमगोइयाँ हैं, कभी कोई इधर से पता चलता है, कभी कोई इधर से पता चलता है कि क्या होने जा रहे हैं इंतखाबात को लेकर। उसमें मैं आपको कल के व्लॉग में बताऊंगा बहुत ज़्यादा, उस हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं। बड़ी बड़ी दरखास्तें आ गई हैं कि जनाब इलेक्शन जो है ना करवाए जाए, और रीज़न्स दी जा रही हैं कि जी फ़लाँ रीज़न। उसमें मरदमशुमारी की जो है वो गैर आइनी मंजूरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और उसमें अमन व अमान की सूरत हाल है। तो उस पर अगले व्लॉग में, लेकिन अभी जो डेवलपमेंट्स हैं वो, एक तो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन से, वो 14 साल के बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ोहर लाइट हाउस गए। उससे पहले 2009 में गए थे और हम भी वहाँ मौजूद थे। 2009 में उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की थी, और उससे पहले इन ख़ानदानों में आपस में मुशर्रफ की कू की वजह से, और मुस्लिम लीग नून को तोड़कर मुस्लिम लीग हमख्याल, फिर कायद आज़म, और ये सारा फिर मुशर्रफ की हुकूमत का हिस्सा बनना, और मुशर्रफ की हुकूमत का हिस्सा बन के फिर ज़ाहिर है उसमें मुस्लिम लीग नून को और शरीफ फैमिली को ठीक ठाक वक्ता डाला गया था। तो उसकी वजह से ताल्लुकात नहीं थे, रस्म राह नहीं थी, बातचीत नहीं थी, लेकिन वो बातचीत उनकी एक बार सिर्फ समाजी हद तक तो बहाल हुई थी, लेकिन सियासी तौर पर थैंक्स टू आसिफ जरदारी कह सकते हैं कि उनकी वजह से ये बिछड़े मिले, और फिर वादे वहीद हुए, और अब उन वादों को पानी देने का, उन वादों को निभाने का वक्त आया है। तो नवाज शरीफ साहब पहुँचे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के लिए एक तासुर है, नज़र आ रहा है, एक हवा है कि जनाब अगले वज़ीर आज़म जो है पाकिस्तान के वो नवाज शरीफ साहब है। वो इत्तेहादी हुकूमत बनाते हैं, सिंपल मेजॉरिटी के साथ आते हैं, या जो भी है। तो नवाज शरीफ साहब अपने अगले इत्तेहादियों को पक्का करते जा रहे हैं। अव्वल तो मुस्लिम लीग कायद आज़म और मुस्लिम लीग नून में बड़े अरसे से ये बातचीत चल रही थी कि इंतज़ाम कर लिया जाए। उसमें बड़े बड़े अपना मुस्लिम लीग नून के लीडर भी उसमें कोशिशें करते रहे, उसमें इन दोनों ख़ानदानों के मुश्तरका दोस्त भी कोशिशें करते रहे, लेकिन बहरहाल वो मामला चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वजह से, मोनिस इलाही की वजह से, और फिर जो कुछ एपिसोड तहरीक अदम एतमाद के दौरान हुआ, परवेज़ इलाही साहब उधर चले गए, उन्होंने साथ दे दिया जाकर इमरान खान साहब का, फैमिली टूट गई, पार्टी टूट गई, परवेज़ इलाही साहब को सदर बना दिया दोबारा नौ मुंतखब पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान साहब ने। अब मज़ेदार बात है, गौहर खान साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी से गए हुए हैं मुस्लिम पीटीआई में, और परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग कायद आज़म से। तो मुस्लिम लीग पीटीआई का चेयरमैन भी पीटीआई से नहीं है ओरिजिनली, और पीटीआई का सदर भी पीटीआई से नहीं है ओरिजिनली। तो परवेज़ इलाही साहब उस तरफ चले गए, ख़ानदान टूट गया। लेकिन हुआ ये कि अब जो सियासत की बागडोर है वो शुजात हुसैन साहब ने अपने नौजवान नस्ल के हवाले कर दी है। तो वो नौजवान नस्ल, वो जो इंज़माम वाला मामला था उस पर आमादा नहीं, उन्होंने कहा हमने अपनी शनाख्त अपनी बरकरार रखनी है। लिहाजा आज की मुलाकात जो थी, जो नवाज शरीफ साहब ने इज़्ज़त बख्शी चौधरी शुजात हुसैन साहब को, एक बड़ेपन का मुजाहरा किया, वो उनके घर चल कर गए, अकेले नहीं गए, पूरा का पूरा हैवी किस्म का जो डेलीगेशन, हाई पावर डेलीगेशन जिसको कहते हैं, वो लेकर गए। नवाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब थे, मरीम नवाज साहबा थी, राना सनाउल्लाह साहब, अयाज सादिक साहब थे, और उसके अलावा पार्टी के जो इम्पोर्टेंट लीडरान थे वो भी साथ थे। अच्छा, उधर चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, चौधरी सालिक, चौधरी शाफे और चौधरी वजाहत हुसैन साहब थे।
بات چیت جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ 2024 میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گی اور حکومت مل کر بنائیں گی. یعنی بے شک نواز شریف صاحب سمپل میجورٹی لے کر بھی جاتے ہیں تو حکومت میں مسلم لیگ قائد اعظم کو بھاگیدار بنائے گی, حصے دار بنائے گی. تو سیاسی میدان پر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد نواز شریف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے شجاعت سنگھ صاحب کے ساتھ, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے. اور ظاہر ہے گجرات کی حد تک رحیم اپنا بہاولپور جو حلقہ ہے ان کا طارق بشیر چیمہ صاحب کا اس حد تک, اور کچھ اور حلقے ہیں پنجاب میں, تو وہاں پر مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے ان کے پاس الیکٹیبلس ہیں تو وہ وہاں پر بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو سیاست میں تو یہ ہوا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ. اب جو بشرا بی بی چلی گئی نا, بھٹو کے ریفرنس پر میں آتا ہوں, وہ تو پاکستان کے ساتھ یہ جو بھٹو کا قتل, عدالتی قتل, محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل, یہ پاکستان کے ساتھ بڑے سانحات تھے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم سنبھل نہیں پا رہے, آج ہمارے پاس بولے بیٹھے ہوئے ہیں, آج اسٹیبلشمنٹ کی سیاست پر گرپ دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لیڈر تھے, جو قداور لیڈر تھے, جو عوام کے لیڈر تھے, وہ راستے سے ہٹا دیے گئے. اس پر میں آتا ہوں, بڑا وہ امپورٹنٹ معاملہ ہے. لیکن اس سے پہلے بشرا بی بی کی اور سردار لطیف کھوسا صاحب, ان کے جو وکیل ہیں, ان کی آڈیو لیک ہو گئی. اچھا, وہ آڈیو لیک جو ہے اس میں قانونی معاملات ڈسکس نہیں ہو رہے سائل کے اور وکیل کے. اس میں سائل اور وکیل کے درمیان سائل کہ نندوں کے ساتھ چلنے والی لڑائی, یعنی بھابھی اور نندوں کی جو لڑائی ہے وہ چل رہی ہے, وہ ڈسکس ہو رہی ہے. وہ مطلب بڑے مزے لے کے بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح وہ عمران خان کو آپ کی چگلیاں لگا رہی ہیں. میں نے تو خان کو بتا دیا تھا کہ جی نہیں, وکیل ہوں گے میری طرف سے تو سردار لطیف کھوسا ہی ہوں گے, اور کوئی ہو نہ ہو, میں نے تو کسی اور کو پسند ہو نہ ہو, میں نے تو سردار لطیف کھوسا کے کوئی اپنا وکیل مانا ہوا ہے, اور بہت سی باتیں. اور پھر یہ کہ جی وہاں پہ تو گرما گرمی ہو گئی تھی تو میں تو پھر چپ کر کے اٹھ کر آ گئی, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. ظاہر ہے یہ بات جو بھی تھی, قانونی معاملات پر بات تھی, خاندانی معاملے پر بات تھی, سائل کی اور وکیل کی کوئی اور گفتگو تھی. وہ گفتگو اول تو ریکارڈ ہی نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کے بعد لیک بھی نہیں ہونی چاہیے تھی, ہو گئی. لیکن یہ گفتگو ایک حصہ, مختصر سا حصہ تھا, اس سے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ گفتگو موجود ہے کہا جا رہا ہے, اور خطرہ یہ ہے کہ وہ بھی لیک ہو سکتی ہے. تو اسی چکر میں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مطلب ڈیمیجنگ ہوگی, بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے, بشرا بی بی کے لیے. تو لہذا لطیف کھوسا صاحب اور بشرا بی بی کی جو آڈیو لیک ہوئی اس کے معاملے کو لے کر آ گئی ہیں بشرا بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے جو کہ ان کا رائٹ ہے, ان کو کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ فیصلے عدالتوں کے حکومتیں کہہ چکی ہوئی ہیں اور بڑے بڑے حکام کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی ویڈیو آڈیوز اور ویڈیوز لیک نہیں ہونی چاہیے, ریکارڈ بھی نہیں ہونی چاہیے, کسی کا فون ٹیپ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم ہاؤس کا فون ٹیپ ہوا, شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کی گفتگو ٹیپ ہو گئی, لیک ہو گئی. عمران خان صاحب کی گفتگو اعظم خان کے ساتھ وہ لیک ہو گئی. بہت کچھ یہاں پر لیک ہوتا رہتا ہے, لیک ہوا ہے سارا کچھ. وجاد مسعود صاحب کہتے ہیں کہ ہم آڈیو اور ویڈیو لیکس کے زمانے میں رہ رہے ہیں, ان کے جبر کے نیچے رہ رہے ہیں. تو بہرحال تو آڈیو تو لیک ہو گئی, جو ڈیمیج ہونا تھا ہو گیا. اب کسی کو فریق بنائے بغیر یہ درخواست لے کر سپریم کورٹ میں جانا بشرا بی بی کی طرف سے, یہ اس بات کہ جی آڈیو لیکس کرنے والوں کو سامنے لایا جائے اور ان کو روکا جائے آڈیو لیک کرنے سے, یہ درخواست لے کر جانا بذات خود یہ بتاتا ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو پتہ ہے, کیونکہ ان کی گفتگو ہے, کہ جو دوسری قسط آئے گی وہ کتنی بھیانک, خطرناک اور ڈیمیجنگ ہوگی. وہ اس وجہ سے اس خدشے کے پیش نظر ہو گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ, کیونکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی زبان جو ہے وہ بند نہیں ہوتی, وہ جو آتا ہے بول دیتی ہیں. محتاط خاتون نہیں ہے, باہر نہیں ہوتی, ان کی پبلک لائف نہیں ہے اس طرح جس طرح ہوتی ہے, لیکن اپنے حلقے کے اندر آپ نے سنی ہوگی نا وہ انعام کے ساتھ ان کی آڈیو
گفتگو وہ جو توشہ خانہ سے آنے والے جو تحائف تھے اس کے اوپر. پھر آپ نے سنا ہوگا اپنا وہ مدعا جو زلفی بخاری کے ساتھ گفتگو. پھر آپ نے سنی ہوگی وہ جو دوسرے وہ اپنا ڈاکٹر ارسلان خالد، ارسلان بیٹا، اس کو جوڑ دیں اس کے ساتھ اپنا غداری کے ساتھ، جو فرا گوگی کے اور بشرا بی بی کے جو کرپشن کی، مبینہ کرپشن کے جو قصے سامنے آ رہے تھے. تو وہ محتاط نہیں ہے، وہ بات کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتی، ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کہاں کس سے کیا بات کر رہی ہوں، وہ بات کر جاتی ہیں. تو وہ والی باتیں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کوئی ڈیمیجنگ چیزیں ہوں، تو لہٰذا ان کو اندازہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے، ان کی بہنوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے مقدمات کے حوالے سے کیا کیا کہہ چکی ہیں. اس وجہ سے شاید وہ محتاط ہو کر عدالت پہنچی ہے، ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ ساری جو ہے نا وہ کہانیاں ہی نہ کھل جائیں تو پہلے رکوا لیں. اب دیکھتے ہیں اس میں کیا آتا ہے. اب جو بڑا معاملہ ہے نا پاکستان کی تاریخ کا، سپریم کورٹ اب پاکستان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ ملک کے پہلے وزیر اعظم منتخب، یہاں پر ملک کو آئین دینے والے، اور جس آئین کے تحت سپریم کورٹ کا وجود عمل میں آیا تھا، اس وزیر اعظم کو عدالتی اس کا قتل ہوا تھا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور انہوں نے کہا تھا کہ کرائم سین ہے بھٹو کے قتل کا. ظلم یہ کہ وہ جج صاحبان جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی کا فیصلہ جو ہے برقرار رکھا، ان میں سے ایک جج نسیم حسن شاہ یہ کہتے کہتے مر گئے کہ ہمارے اوپر دباؤ تھا، ہمیں دباؤ ڈالا گیا تھا مارشل لاء کا کہ جی پھانسی دو. اس کے باوجود سپریم کورٹ نے اپنا ریکارڈ درست نہیں کیا، اپنی ماضی کی غلطی درست نہیں کی. افتخار چودھری صاحب جیسے میں کیا کہوں دوگلے قسم کے نوسر باز چیف جسٹس رہے، ان کے دور میں سابق صدر آصف زرداری نے بطور صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا کہ بھٹو کی پھانسی جو ہوئی تھی اس کے اوپر عدالت اپنا جو ہے وہ دامن کلیئر کرے. عدالت اس پھانسی کے فیصلے کے اوپر جو سوال تھا کہ کیا وہ جب اعتراف آ گیا ججوں کا تو پھر وہ کیا فیصلے کا فیصلہ برقرار رہتا ہے نہیں اس کو. لیکن کچھ سماعتوں کے بعد 2011 کے بعد ہوا ہی نہیں، مقدمہ چلا ہی نہیں، ریفرنس چلا ہی نہیں، حکومتیں ختم ہو گئی، ملک میں چیف جسٹس چلے گئے، کئی آئے کئی چلے گئے. لیکن ایک نوجوان جس کو کریڈٹ دینا پڑے گا، سپریم کورٹ میں جو رپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں طیب بلوچ صاحب، انہوں نے جب سپریم کورٹ کے رپورٹر ایسوسی ایشن کی حلف برداری تھی، چیف جسٹس صاحب حلف برداری کے لیے آئے تھے، موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کو انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ سپریم کورٹ کے دامن پر لگے جو دھبے ہیں بھٹو کے شہید کے خون کے، وہ جو آستین نشان ہے وہ مٹائیں. اب بھٹو کا ریفرنس جو ہے جو صدر زرداری نے دائر کیا تھا اس کو سنیں. پھر انہوں نے یہ بات بلاول بھٹو گئے تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، تو انہوں نے بلاول بھٹو کو بھی کہی تھی کہ جی آپ اس کو پرسو کریں. اور اب خبر یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے منگل کو، زیادہ امکان ہے کہ منگل کو بھٹو ریفرنس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. یہ اچھی خبر ہے، ہمیں تاریخ درست کر لینی چاہیے. سپریم کورٹ ظاہر ہے ہمارے یہاں مارشل لا لگتے رہے تو اس کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ رہا ہے، اس کے اندر طرح طرح کے فیصلے ہوتے رہے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مشرف کی سزا جو انہوں نے دوبارہ مشرف کا مقدمہ کھول لیا ہوا ہے، ان کی اپیل، اور بھٹو شہید کا ریفرنس، اگر ان دونوں معاملات پر وہ فیصلہ دیتے ہیں انصاف پر مبنی، تو یہ پاکستان کے عوام کی، پاکستان کے جمہور کی، پاکستان کے آئین کی بڑی فتح ہوگی. اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب عوام کو فتح یاب کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.